بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین، حضرت عزیر علیہ السلام اللہ کے برگزیدہ نبی کی زندگی کا کچھ پہلو آپ کی نظر کرتے ہیں۔ بخت نصر بادشاہ نے اپنے دور بادشاہت میں بیت المقدس پر حملہ کر کے وہاں کے اکثر باشندوں کو قتل کر کے اس بستی کو ویران کر دیا اور بنی اسرائیل کے بہت سے افراد کو قید کر کے اپنے ہاں بابل لے گیا۔ ان افراد میں حضرت عزیر علیہ السلام بھی تھے۔ کچھ مدت کے بعد جب آپ علیہ السلام کی رہائی ہوئی تو آپ علیہ السلام ایک گدھے پر سوار اس بابرکت بستی کے پاس سے گزرے جسے بخت نصر نے ویران کر دیا تھا۔ آپ علیہ السلام نے جب اس بستی کا یہ حال دیکھا تو سوچنے لگے کہ یہ بستی کیسے آباد تھی۔ چاروں طرف چہل پہل تھی اور خوبصورت و عالیشان مکانات تھے۔ افسوس کہ اب اس کا حشر کیا ہو گیا۔ یہ بھی خیال آیا کہ اجڑنے کے بعد اب یہ بستی کیسے آباد ہوگی۔ اب تو اس میں کوئی انسان دکھائی ہی نہیں دیتا ہے اور نہ ہی کوئی گھر نظر آتا ہے۔ پہلی سی چہل پہل، پہلی سی آبادی کیسے ہو سکتی ہے؟ آپ علیہ السلام کے دل میں اسی قسم کے خیالات آ رہے تھے کہ اللہ تعالیٰ نے آپ علیہ السلام کو اسی جگہ فوت کر دیا، یعنی کہ بظاہر اٹھا دیا دنیا سے۔ آپ علیہ السلام کی وفات کے 70 سال بعد بیت المقدس آباد ہوا۔ بنی اسرائیل نے اسے چاروں طرف سے آباد کر دیا۔ پہلے سے زیادہ رونق اور چہل پہل ہو گئی، عالی شان و خوبصورت مکانات بن گئے اور لوگ بڑے عیش و آرام سے یہاں رہنے لگے۔ پھر اللہ تعالیٰ نے عزیر علیہ السلام کو پورے 100 سال کے بعد زندہ کیا۔ جب روح جسم میں آئی تو اللہ تعالیٰ کے کمال صنعت کا مشاہدہ کرنے لگے۔ آپ علیہ السلام نے پہلے تو اپنے تمام جسم میں زندگی کی لہر دوڑتی ہوئی محسوس فرمائی، پھر جب پوری طرح زندہ ہو گئے تو اللہ تعالیٰ نے آپ علیہ السلام سے فرشتہ کے ذریعے پوچھا کہ یہاں کتنی دیر ٹھہرے؟ آپ علیہ السلام نے کہا کہ میں 1 دن یا اس سے کچھ کم۔ اللہ رب العزت نے فرمایا کہ آپ پورے 100 سال کے بعد زندہ ہوئے ہیں۔ آپ علیہ السلام کے پاس جو کھانے پینے کی اشیاء، انگور، انجیر اور کچھ پھلوں کا رس تھا، ان میں سے کوئی ایک بھی خراب نہیں ہوئی۔ پھر حکم ہوا کہ اب اپنا گدھا دیکھو۔ اللہ تعالیٰ نے آپ علیہ السلام کی آنکھوں کے سامنے گدھا زندہ فرما دیا۔ حضرت عزیر علیہ السلام کے فوت ہونے اور دوبارہ زندہ ہونے کے اس واقعہ کو اللہ تعالیٰ نے بعد میں آنے والے لوگوں کے لیے مرنے کے بعد کی زندگی کی ایک نشانی بنا دیا اور واضح کر دیا کہ اللہ تعالیٰ ہی موت اور زندگی کا مالک ہے۔ وہ جب اور جسے چاہے موت دینے کا اختیار رکھتا ہے، جب وہ دنیا میں موت کے بعد زندہ کرنے کی قدرت رکھتا ہے تو مرنے کے بعد بھی وہ زندہ کرنے پر بدرجہ اولا قادر ہے۔ دوبارہ زندہ ہونے کے بعد آپ علیہ السلام گدھے پر سوار ہو کر اپنے علاقہ میں آئے تو لوگوں نے آپ علیہ السلام کو نہ پہچانا اور نقشہ تبدیل ہونے کی وجہ سے آپ علیہ السلام بھی اپنا گھر نہ پہچان پائے۔ آخر ایک گھر کے سامنے سے گزرے تو وہاں ایک نابینا بوڑھی عورت کو دیکھا جس کی عمر 120 سال ہو چکی تھی۔ وہ آپ علیہ السلام کی ہی لونڈی تھی۔ آپ علیہ السلام نے اسے پہچان لیا اور کہا، اے اللہ کی بندی، کیا یہ عزیر کا گھر ہے؟ یہ سن کر وہ عورت رو پڑی اور کہا، مدتیں گزر گئیں، کسی نے عزیر کا نام ہی نہیں لیا، لوگ انہیں بھول چکے ہیں۔ آپ علیہ السلام نے فرمایا، میں ہی عزیر ہوں۔ اللہ تعالیٰ نے مجھے 100 سال مردہ حالت میں رکھنے کے بعد دوبارہ زندگی دی ہے۔ اس نے کہا، سبحان اللہ۔ عزیر علیہ السلام تو 100 سال سے لاپتہ ہیں۔ آپ علیہ السلام نے فرمایا، میں وہی عزیر ہوں۔ اس نے کہا کہ عزیر تو مستجاب الدعوات تھے، ان کی دعا سے اللہ تعالیٰ بیماروں کو شفا عطا فرماتے تھے۔ اگر آپ واقعی عزیر ہیں تو آپ میرے لیے دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ میری بینائی لوٹا دے تاکہ میں آپ کو دیکھ کر پہچان سکوں۔ آپ علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ سے دعا مانگی اور اس کی آنکھوں پر ہاتھ پھیرا تو اللہ تعالیٰ نے اس کی بینائی واپس لوٹا دی۔ سبحان اللہ۔ آپ علیہ السلام نے فرمایا، اللہ تعالیٰ کے حکم سے اٹھ کھڑی ہو۔ وہ فوراً اٹھ کھڑی ہوئی۔ اس نے جب عزیر علیہ السلام کو دیکھا تو پکار اٹھی کہ میں گواہی دیتی ہوں کہ آپ واقعی عزیر ہیں۔
پھر وہ بنی اسرائیل کی ایک مجلس میں گئی جہاں حضرت عزیر علیہ السلام کا 118 سال کا بوڑھا بیٹا موجود تھا۔ ان سے کہا عزیر تشریف لے آئے ہیں۔ انہیں یقین نہ آیا، لوگ آپ علیہ السلام کے پاس آئے اور آپ علیہ السلام کو پہچاننے کی کوشش کرنے لگے۔ آپ علیہ السلام کے بیٹے نے کہا کہ ابو جان کے قدموں کے درمیان ایک تل تھا، لہٰذا وہ دیکھا جائے۔ آپ علیہ السلام نے جب کندھے سے کپڑا اٹھایا تو وہ علامت موجود تھی۔ سبحان اللہ! لوگوں نے کہا ہماری قوم میں عزیر کے سوا کسی کو تورات زبانی یاد نہیں تھی، کیونکہ بخت نصر نے جب حملہ کیا تھا تو اس نے تورات کے تمام تحریری نسخوں کو بھی جلا دیا تھا۔ اگر آپ واقعی عزیر ہیں تو آپ کو پوری تورات یاد ہوگی، لہٰذا آپ ہمیں نئے سرے سے تورات لکھ کر دیں۔ آپ علیہ السلام نے پوری تورات لکھ کر بنی اسرائیل کے حوالے کی، جس پر انہیں یقین ہو گیا کہ آپ علیہ السلام واقعی اللہ تعالیٰ کے نبی عزیر علیہ السلام ہیں۔ انہوں نے آپ علیہ السلام سے متاثر ہو کر آپ علیہ السلام کو آپ کے مقام سے بڑھاتے ہوئے اللہ تعالیٰ کا بیٹا کہنا شروع کر دیا اور کہنے لگے کہ آپ اللہ کے پاس گئے ہوئے تھے جو ابھی واپس آئے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں ان کا واقعہ ذکر فرمایا ہے اور ساتھ ساتھ یہود کے غلط عقیدہ کی وضاحت بھی فرمائی ہے۔ فرمان الہی ہے، آپ نے اس شخص کے واقعہ پر غور نہیں کیا جو ایک ایسی بستی کے پاس سے گزرا جو اپنی چھتوں پر گر پڑی تھی۔ وہ اسے دیکھ کر کہنے لگا، اللہ اس بستی کو موت کے بعد دوبارہ کیسے زندہ کرے گا؟ اس پر اللہ نے 100 سال کے لیے موت دے دی، پھر زندہ کر کے پوچھا تم کتنی مدت اس حال میں رہے ہو؟ اس نے کہا 1 دن یا دن کا کچھ حصہ، میں اس حال میں رہا ہوں۔ اللہ نے فرمایا نہیں بلکہ 100 سال تک اس حالت میں رہے ہو۔ اب ذرا تم اپنے کھانے پینے کی چیزوں کو دیکھو کہ وہ اتنی مدت گزرنے کے بعد بھی خراب نہیں ہوئی، اور اپنے گدھے کی طرف دیکھو، یہ سب کچھ اس لیے کیا ہے تاکہ ہم تمہیں لوگوں کے لیے ایک نشانی بنا دیں، اور گدھے کی ہڈیوں کی طرف دیکھو کہ ہم انہیں کس طرح ایک دوسرے سے جوڑتے ہیں، پھر ان پر گوشت چڑھاتے ہیں۔ پھر جب حقیقت اس کے سامنے کھل کر آ گئی تو اس نے کہا اب مجھے یقین کامل ہو گیا کہ اللہ ہر چیز پر قادر ہے۔ یہ سورہ بقرہ آیت 259 میں حوالہ ہے۔ وضاحت: اللہ تعالیٰ تمام نقائص سے پاک ہیں۔ اللہ تعالیٰ کا نہ کوئی باپ ہے، نہ بیٹا، اور نہ ہی بیوی۔ یہود نے حضرت عزیر علیہ السلام کو اللہ کا بیٹا ٹھہرایا، عیسائیوں نے حضرت مریم علیہ السلام کو اللہ کی بیوی اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ کا بیٹا قرار دیا، نعوذ باللہ، اور مشرکین نے اللہ تعالیٰ کے فرشتوں کو اللہ تعالیٰ کی بیٹیاں قرار دیا۔ اللہ تعالیٰ نے ان سب کی باتوں کو بے بنیاد قرار دیا۔ پڑھیے ترجمہ و تفسیر الاخلاص 112 آیات 1 تا 4۔ حدیث رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، ایک نبی حضرت عزیر علیہ السلام درخت کے نیچے ٹھہرے تو ان کو ایک چیونٹی نے کاٹ لیا۔ انہوں نے چیونٹیوں کے بل کو آگ لگانے کا حکم دیا، لہٰذا آگ لگا دی گئی۔ اللہ تعالیٰ نے ان کی طرف وحی فرمائی کہ آپ کو تو ایک چیونٹی نے کاٹا تھا، اسے سزا دینے کی بجائے آپ نے اللہ کی تسبیح کرنے والی ایک امت بہت سی چیونٹیوں کو جلا ڈالا۔ بخاری مسلم، راوی ابی ہریرہ ہیں۔ تو ناظرین واقعہ مکمل ہوا۔ حضرت عزیر علیہ السلام کی زندگی کے کچھ پہلو ناظرین کی نظر پیش کیے ہیں۔ ویڈیو لائک کر دیں پسند آئی ہے۔ نئی ایپیسوڈ شہزاد قصوری یوٹیوب چینل پر لے کر حاضر ہوں گے۔ اللہ پاک ناظرین کو اپنے حفظ و ایمان میں رکھے۔